انتہائی اہم موضوع اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب بیرسٹر عابد زبیری اور ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور قانون دان اور سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بیرسٹر صلاح الدین احمد۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ بیرسٹر عابد زبیری صاحب، آج فل کورٹ میٹنگ تو ہو گئی اور ظاہر ہے کہ ایک ابتدائی طور پہ ایک بہت بڑا راست قدم اٹھایا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ انہوں نے فل کورٹ طلب کیا۔ تقریباً 2-2.25 گھنٹے وہ ملاقات ہوئی ہے، اب اس کو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں مگر کوئی اعلامیہ نہیں آیا۔ ہمیں شروع میں بتایا گیا تھا کہ فوری طور پہ کوئی اعلامیہ آئے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اب یہ غیر سرکاری طور پہ غیر تصدیق کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ اب فل کورٹ دوبارہ ہوگا کل، اور کل ممکنہ طور پہ غیر تصدیق غیر سرکاری طور پہ پرائم منسٹر، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملیں گے۔ یہ اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی خبریں آئی ہیں، لیکن فی الحال کوئی اعلامیہ نہیں آئی ہے سرکاری طور پہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی ظاہر ہے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں، ظاہر اسی کا ذکر ہے۔ اب تک کی صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی تو بات میں ان 6 ججوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے ان بات کو اجاگر کیا۔ یہ ہم ساری باتیں جانتے تھے، یہ ہوتی ہیں اور ہو رہی تھیں اور لگاتار ہو رہی تھیں، لیکن کم از کم ان 6 ججوں نے اس کو سامنے لائے اور ان کو بتایا۔ اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ پچھلے سال سے یہ باتیں کر رہے تھے، پچھلے سال سے انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتائی یہ ساری باتیں کہ ان ججوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور لیکن پھر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی ہے کہ پچھلے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے اور سینئر ججوں سے ملے، ان کو بھی بات بتائی گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ اس سال فروری میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو خط لکھا، اس میں بتایا کہ ان کے علاوہ لوور جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے، اور پھر خود اپنے اندر جو ڈفرینس تھے وہ سینئر 2 ججز نے ایک فیصلہ کیا، ٹیرین وائٹ کا میجورٹی فیصلہ، اور چیف جسٹس صاحب اس میں مائنورٹی میں تھے، اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ تو یہ باتیں اگر پچھلے سال سے بتائی جا رہی تھی اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، تو پہلے تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا، اور ان ججوں کے ساتھ، ان کے خاندان والوں کے ساتھ، ان کے بہنوئی کے ساتھ شوق دینا۔ بیرسٹر صاحب، ہم آگے آ گئے ہیں، اب یہ معاملہ تو پوری سپریم کورٹ کے سامنے ہے، تحریری طور پہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ آج اس پہ 2 گھنٹے کا فل کورٹ اجلاس بھی ہو گیا ہے، ابھی فی الحال اس پہ اعلامیہ نہیں آیا ہے۔ ممکنہ رد عمل ہم اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو چیف جسٹس صاحب کیونکہ خود اس چیز سے گزر چکے ہیں، انہوں نے اس چیز کو فیس کیا، تنہا فیس کیا، اور آپ کے ابھی آدمی جو انٹرو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی طرح بہادر نہیں ہونا چاہتے۔ تو دیکھیے، اس وقت فل کورٹ، اس وقت جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا، اس ملک کی بقا کا سوال ہے۔ یہ ایسے بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج وہ جج انصاف مانگ رہے ہیں جس کو میں اور آپ جا کے ان کے سامنے انصاف کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہے تو اس کو فوراً اس کو سو موٹو فل کورٹ کو اس ایشو کو لینا چاہیے، جیسے اصغر خان کیس میں ہوا تھا، اور اس کے اوپر سارے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور یہ بات پہنچنا چاہیے اگر یہ بات سچی ہے تو اس پہ وہ کیا ایکشن لیں گے، اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جس میں اپنے آئین اور ہمارے قانون بے شک یہی بات ہے۔ آج تمام بار ایسوسی ایشنز نے، بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار نے، تمام جو صوبائی بار ایسوسی ایشنز ہیں، سب نے یک زبان ہو کے یہی بات کی ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آج یہ فل کورٹ ایک اجلاس تو ہو گیا مگر ابھی فی الحال کوئی اعلامیہ نہیں ہوا۔ شروع میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آ جائے گا، اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایک اجلاس کل بھی جاری رہے گا۔ اس دوران یہ خبر کہ وزیر اعظم، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل غیر تصدیق غیر سرکاری طور پہ یہ خبر ہے کہ وہ کل چیف جسٹس سے ملیں گے۔ آپ کے خیال میں اس پس منظر میں جو اب ہمارے سامنے ہے، وزیر اعظم کی کوئی یقین دہانی، وزیر اعظم کی کوئی راست کارروائی جو ہے وہ اس کے کوئی معنی ہوں گے؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ صرف یقین دہانی کرانے سے کوئی بات بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عابد زبیری صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ اس میں کم سے کم ایک فل کورٹ کی پراپر وہ موٹو کی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس میں ماضی میں، اور جس طرح عابد صاحب نے کہا، ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ جو یونیک چیز ہے کہ ایک پورا کا پورا ہائی کورٹ اب اٹھ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کا اتنا دباؤ اور اتنا پریشر ہمیشہ ہمارے اوپر، ہماری فیملیز کے اوپر، خفیہ ویڈیوز بننا ایٹسٹرا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک شوکت صدیقی صاحب نے بات کی
کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کچھ چیزوں کا انکشاف کیا تھا. دوسرا آپ کو یاد ہوگا وہ جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب, انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی, پھر ایک بات نے اس میں ایفیڈیوٹ دیا. مگر ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو نکال دیا گیا, پھر اس کے بعد بحال کر دیا گیا, مگر جو ان کی ایلیگیشنز تھی ان پر تحقیقات نہیں ہوئی. یہ بڑا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی پراپر طریقے سے تحقیقات ہو, سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو, وہ خود سو موٹو میں یہ تمام چیزیں سپروائز کرے, اور جو رسپانسبل افسران ہیں یا انڈیویجولز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو, تاکہ یہ معاملہ ایک طرف کہیں آپ سیٹل کر سکیں. عابد زبیری صاحب, یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شوکت عزیز صاحب کو تو اب اس کی بہت ذکر ہو رہا ہے, یہ بڑا فوکس پہ آ گیا ہے اس خط کے حوالے سے. جو 6 جج صاحبان نے, گویا کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ الزامات جاری کیے ہیں, اس پس منظر میں کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ نے بحال تو کیا اور ان کو بالکل ہر طرح سے بحال کر دیا, لیکن جو الزام جو جڑ تھی اس کا ذکر تو کیا مگر اس کی تحقیقات کا نہیں کیا. تو سپریم کورٹ نے باوجود جو ہے یہ تحقیقات نہیں کی, مگر اب ایک دم اس سے بھی زیادہ سنگین اور تقریباً پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ چیز سامنے لے آئی ہے. تو سپریم کورٹ کا پہلے سے رخ بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑا جائے, بظاہر بادی نظر میں ایسا لگتا ہے. میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب کی بات کی بالکل تائید کروں گا کہ اب یہ جو اگر اس ایشو پہ اگر سو موٹو لے رہے ہیں, اگر سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, اگر وہ لیتے ہیں تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بھی ایشو کو اٹھائیں وہ, کیونکہ دیکھیے ان کو بحال کرنا کافی نہیں ہے. دیکھیے انہوں نے الزامات لگائے تھے, اور آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کا شکر ان کے ساتھ فزیکل نہیں ہوئے یہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہوئے, جن کے خاندان والوں کے اور ان کے ساتھ ان پہ تشدد ہوا. تو یہ یہاں تو شوکت صدیقی صاحب کم از کم اس لحاظ تک تو بچ گئے, لیکن بالکل اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ ہمارے جو یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایگزیکٹو کا 2 لفظ استعمال کیے ہیں اس خط کے اندر, ایگزیکٹو کا پریشر اور انٹیلیجنس ایجنسی کا, یہ کتنا اس کے اندر آ گئے ہیں وہ لوگ کہ آج یہ ہو رہا ہے کہ ججز, ہائی کورٹ کے ججز کے خاندان والے تو اب کل جج صلاح الدین جیسے قابل لوگ کیوں جج بنیں گے ہمارے کورٹس میں, کیوں آئیں گے اگر وہ انصاف اور قانون اور آئین و قانون کے حساب سے فیصلہ. دیکھیے اگر یہ چیز نہیں رکے گی تو آپ کو کل جج نہیں ملیں گے بننے کے لیے, اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا, ہم لوگوں کو پھر ہمیں بنانا ہمارے کینگرو کورٹس ملیں گے. جی ہاں, مگر اس پہ مجھے جو سب سے زیادہ تھوڑا سا تکلیف یا احساس ہے وہ یہ کہ یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قریہ گلی گلی گئے, مطلب وہ اپنے چیف جسٹس کے پاس مسلسل جاتے رہے, وہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے, وہ سپریم کورٹ میں دوسرے معزز جج صاحبان کے پاس اپنی اس کیفیت کو بیان کرنے گئے, مگر اس کو اگنور کیا گیا. اور خود ان کے جو سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے تو ان کے چیف جسٹس ہیں, اور ان کے بظاہر اس خط میں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ مسلسل انگیج تھے, اور وہ چیف جسٹس صاحب نے بہرحال اس کو, میں کہتا ہوں بیرسٹر صلاح الدین صاحب پلیز, میں صلاح الدین صاحب سے پوچھ رہا ہوں پلیز. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے چیف جسٹس پہ, چیف جسٹس پاکستان پہ, جو بھی سینئر ججز تھے, ان سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ یہ ان ایشوز کو سیریسلی لیا جائے. دیکھیں, یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو جوڈیشری میں میڈلنگ ہے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی, مگر ہمیشہ سے ہوا یہ ہے کہ ایون اگر انڈیویجول جج کو کسی قسم کی ریلیف دے دی جائے یا پروٹیکشن دے دی جائے, مگر کبھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے, نہ کسی رسپانسبل افسر کو پنش کیا گیا ہے. یہ بے نظیر بھٹو کی ڈسولوشن کی ججمنٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی وہ ججز کے فون اور ان کے گھر ٹیپ کر رہی تھی, اس کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر افتخار چودھری صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا ایکچولی تصویریں دی گئیں, جو بینچ افتخار چودھری صاحب کا کیس سن رہا تھا ان کو اپنے گھر کے اندر کی تصویریں دکھائی گئیں. اس کے باوجود اس ایسپیکٹ پہ افتخار چودھری صاحب کو تو بحال کر دیا, مگر اس ایسپیکٹ پہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب 6 جج صاحبان نے یہ بہادری کا قدم اٹھایا ہے تو اب جوڈیشری کو یکجا ہو کے اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل ختم کرنا پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر عابد زبیری، بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ تھے، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اور پاکستان کو صرف یہی اس وقت سامنا نہیں ہے، معاشی ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کیفیت میں مبتلا ہیں، سیاسی حالات پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی کی ہم پر ایک بہت بڑی فضا ہمارے سامنے کھڑی ہے، اور تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں پچھلے 20 دنوں کے دوران اس حکومت کے دوران، اور انتہائی سنگین ترین واقعات ہوئے ہیں، جن کا سب سے سنگین واقعہ کل ہوا جب 5 چینی شہریوں کو ایک بار پھر اسی علاقے میں جہاں پر اس سے پہلے داسو ڈیم کے قریب چینی انجینئرز کو ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک کیا گیا تھا، اسی جیسا ایک اور واقعہ ہوا جس میں 5 چینی شہری ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے اور بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اس ماحول پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔